باقی نہریں تو آلریڈی پہلے کے ایشوز ہیں، جس میں سے 2 نہریں سندھ کی ہیں، 2 پنجاب کی ہیں، 1 بلوچستان کی ہے، مگر جو ایک نہر پہ جس پہ زیادہ ایشو اب جو تازہ ترین جو ہے وہ ہے جو چورستان والی نہر۔ گرین پاکستان کے تحت سندھ اور پنجاب میں 2 اور بلوچستان میں 1 نہر کا منصوبہ ہے۔ وفاقی وزیر آبی وسائل معین بھٹو کا انکشاف، کہا نہروں پر مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، معاملہ جلد حل ہو جائے گا، تنازع کی وجہ غلط فہمی اور مشاورت نہ ہونا قرار۔ احسان اقبال نے کہا کہ کوئی صوبہ دوسرے کا 1 قطرہ پانی بھی سلب نہیں کر سکتا، جذبات بھڑکانے سے فوڈ اور واٹر سیکیورٹی کے چیلنجز سے نمٹنا ممکن نہیں۔ پنجاب میں حالات خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، بلاول بھٹو نے کسانوں کے معاملے پر تڑکا لگایا۔ پنجاب اور نون لیگ کے بارے میں تلخ لہجہ اختیار کیا، اگر ان سے کوئی سوال کیا جائے تو توہین ہو جاتی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری نے کہا کہ مریم نواز کسانوں کو ریلیف دے رہی ہیں، نجی شعبے کے ذریعے گندم کی خریداری یقینی بنا رہے ہیں، کسانوں کے نام پر سیاست نہ کی جائے۔ وزیر اعظم چاہیں تو بھی وہ کینالز کی منظوری نہیں دے سکتے۔ نون لیگ اگر سوچ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی مان جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا وفاقی حکومت کو پیغام، کہا مخالفین ہمیں نہریں بنانے والوں کے ساتھ کھڑا کر رہے ہیں، نون لیگ کی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن وفاقی حکومت مسائل کا سبب بنے گی تو سوچنے پر مجبور ہوں گے۔ کینال منصوبے کے خلاف سندھ بھر میں احتجاج، خیرپور میں ببرلو بائی پاس پر بکلا کا دھرنا جاری۔ 4 روز سے سندھ اور پنجاب کے درمیان ٹریفک معطل، سکھر اور نوشہر و فیروز میں بھی احتجاج کے باعث ٹریفک معطل۔ کراچی میں بھی متنازع کینالز کے خلاف وکلا کا دھرنا، JUI فے نے بھی کینالز کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا۔ مختلف شہروں میں جلسوں اور سندھ پنجاب بارڈر بلاک کرنے کا فیصلہ۔ حالیہ بارشوں کے بعد پانی کی دستیابی میں بہتری، ارسا نے صوبوں کو پانی کی فراہمی بڑھا دی۔ پنجاب کو پانی کی فراہمی 64,800 کیوسک کر دی گئی، سندھ کا حصہ بڑھا کر 45,000 کر دیا گیا، بلوچستان کو 500، KP کو 1900 کیوسک کی فراہمی۔ خریف کے لیے پانی کی کمی کا تخمینہ 27% پر آ گیا۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ پوپ فرانسس رومن کیتھولک چرچ کے پہلے لاطینی امریکی رہنما تھے۔ طویل بیماری کے بعد چند روز قبل ہی صحت یاب ہو کر اسپتال سے ڈسچارج ہوئے تھے۔ ایسٹر سنڈے پر پیغام میں ایک بار پھر غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا۔ صدر اور وزیر اعظم کا پوپ فرانسس کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پوپ فرانسس امن اور انصاف کی ایک توانا آواز تھے، دنیا میں کمزور طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے ان کی کاوشیں یاد رکھی جائیں گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوپ فرانسس بین المذاہب ہم آہنگی، امن اور انسانیت کے فروغ کے علمبردار تھے، ان کا طرز عمل تمام مذاہب کے پیروکاروں کے لیے مشعل راہ قرار۔ مولانا فضل الرحمان کا مجلس اتحاد امت کے نام سے پلیٹ فارم تشکیل دینے کا اعلان، کہا 27 اپریل کو مینار پاکستان پر بہت بڑا جلسہ اور مظاہرہ ہوگا، مذہبی جماعتیں جلسے میں شرکت کریں گی۔ JUI سربراہ کی حافظ نعیم الرحمان کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا ملک بھر میں فلسطین کی صورتحال پر بیداری مہم چلائی جائے گی۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا اتفاق رائے ہے، اپنے اپنے پلیٹ فارم سے جدوجہد کریں گے، جن مسائل پر مشترکہ قدم اٹھا سکتے ہیں انہیں بھی دیکھا جائے گا۔ پاکستان اور UAE کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط، متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال پر اسحاق ڈار سے اظہار تشکر۔ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کا پاکستان کے ساتھ تعلقات کے فروغ کا عزم، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کا اعلان۔
اسحاق ڈار کا معزز مہمان کے لیے خواہشات کا اظہار۔ پاکستان روانڈا کی مصنوعات کے لیے پرکشش منڈی ہے۔ عالمی فورمز پر دونوں ملکوں کا موقف ایک ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی روانڈا کے وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ مہمان وزیر خارجہ کا دو طرفہ تجارت کا حجم بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ ٹیکسٹائل اور چاول کی خریداری میں دلچسپی۔ دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری سمیت دیگر مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ جولائی 2024 سے مارچ 2025 کے دوران ٹیکسٹائل برآمدات میں 9.38% اضافہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیکسٹائل انڈسٹری اور نجی شعبے کو خراج تحسین۔ اہم سنگ میل عبور کرنا حکومتی معاشی پالیسیوں کی درست سمت کا ثبوت قرار۔ عالمی منڈیوں میں مصنوعات کی مانگ میں اضافہ خوش آئند ہے۔ حکومت کاروبار دوست اقدامات جاری رکھے گی تاکہ برآمدات میں مسلسل بہتری لائی جا سکے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کا مثبت آغاز۔ 1067 پوائنٹس کا اضافہ۔ ہڈبرڈ انڈیکس 1,18,383 پوائنٹس پر بند۔ سونے کی قیمت میں 8,100 روپے کا بڑا اضافہ۔ ایک تولہ سونا 3,57,000 روپے کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے دینی مدارس کی گرانٹ 30 ملین سے بڑھا کر 100 ملین روپے کر دی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں مدارس کی گرانٹ میں اضافے کی منظوری۔ صوبائی مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا کہ دینی مدارس کے طلبہ ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ دینی اور عصری تعلیم کا امتزاج وقت کی اہم ضرورت ہے۔ طلبہ کو مذہبی تعلیم کے ساتھ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے۔ فوجی املاک پر حملے کرنے والوں کو پھولوں کے ہار نہیں پہنائے جا سکتے۔ آج عدالتوں کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا آئینی بینچ بننے سے مقدمات کے فیصلے جلد ہو رہے ہیں۔ 26ویں ترمیم کے بعد کسی ترمیم کی ضرورت نہیں۔ ضرورت پڑنے پر ترمیم کا فیصلہ اتحادی جماعتیں مل کر کریں گی۔ مجھ پر بسکٹ چوری تک کے مقدمات بنائے گئے۔ بانی پی ٹی آئی سمیت گرفتار قیادت سیاسی قیدی ہیں۔ انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ ہی کھٹکھٹائیں گے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب پھٹ پڑے۔ حکمراں ریاست کی جو تعریف کر رہے ہیں وہ درست نہیں۔ یہ آئین کا مطالعہ کر لیں تو معلوم ہو جائے گا کہ ریاست کیا ہوتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھا لیا۔ جسٹس منیم اختر نے جسٹس منصور علی شاہ سے حلف لیا۔ چیف جسٹس شاہی آفریدی جوڈیشل کانفرنس میں شرکت کے لیے ایک ہفتے کے دورے چین پر ہیں۔ کراچی میں سورج قہر ڈھانے لگا۔ آج بھی پارہ 42 ڈگری تک جا پہنچا۔ شہر میں 23 اپریل تک ہیٹ ویو کی پیش گوئی۔ درجہ حرارت میں 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ متوقع۔ رات کے وقت بھی گرمی کا اثر برقرار رہنے کی توقع۔ صحرائے تھر میں قیامت خیز گرمی سے 65 سے زائد مور ہلاک۔ مٹھی، ڈیپلو اور کلوئی سمیت دیہی علاقوں میں سینکڑوں مور پراسرار بیماری میں مبتلا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے افکار، فلسفہ اور شاعری آج بھی مشعل راہ۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یوم وفات آج منایا گیا۔ لاہور میں وفاقی وزیر احسن اقبال کے مزار اقبال پر حاضری۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا خراج عقیدت۔ پیغام اقبال پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت پر زور۔ OIC کے نمائندہ خصوصی برائے جموں و کشمیر کی قیادت میں وفد کا دورہ مظفر آباد۔ مہاجر کیمپوں اور ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کا جائزہ۔
کشمیری مہاجرین کی فلاح و بہبود کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا، کشمیری اور فلسطینی عوام کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھانے کا وعدہ۔